باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المحکم بسم اللہ الرحمن الرحیم من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض کانما قتل الناس جمیعا۔ ناظرین، آج بات کریں گے کہ سب سے پہلے کون وہ شخص تھا کہ جس نے قتل کیا، اور کون وہ تھا کہ جو سب سے پہلے اس کائنات میں مقتول ہوا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ جب قابیل جوان ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں التجا کی، پروردگار اب اس کی شادی کرنی ہے، شادی کا بندوبست ہو جائے۔ تو خداوند متعال نے اس کے لیے ایک جنی کو بھیجا جس کا نام امالہ تھا، روایت امام سالبی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت حابیل کے لیے اللہ نے ایک حور کو بھیجا جس کا نام نزلہ تھا۔ خیر، ان کی شادی ہو گئی، دونوں کی شادی ہو گئی، دونوں رہنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حابیل کو اپنا جانشین مقرر کیا، تو فوراً قابیل کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ آ کے حضرت آدم سے کہنے لگا کہ میں بڑا ہوں اور آپ نے مجھ پہ حابیل کو اس کو اپنا جانشین بنا لیا ہے، مجھ پہ اس کو فوقیت دی ہے، آپ شاید اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں، مجھ سے کم پیار کرتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس کو اپنا خلیفہ اپنے حکم سے، اپنی مرضی سے نہیں بنایا، بلکہ میں نے اللہ کی مرضی سے بنایا ہے۔ تو یہاں پہ معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کی طرف سے خلیفہ بنایا جاتا ہے وہ انسانوں کی مرضی سے نہیں بنایا جاتا۔ نبی اپنی مرضی سے بھی نہیں بنا سکتا، کہ اگر اپنی مرضی سے بناتے تو حضرت آدم علیہ السلام کہہ دیتے، اور ہونا بھی یہ چاہیے تھا کہ قابیل بڑا تھا، قابیل کو خلافت دی جاتی، لیکن نہیں۔ اس میں دیکھا کہ تقوی، سب سے زیادہ تقوی کس میں ہے، سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے اس زمانے کے لحاظ سے۔ تو اس منصب خلافت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا بلکہ اللہ کی مرضی سے خلیفہ بنایا۔ خیر، خلیفہ بن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام حج کرنے کے لیے چلے گئے تو پیچھے سے شیطان نے آ کے قابیل سے کہا کہ قابیل دیکھ، تو بڑا ہے تو تجھے آدم نے اپنا خلیفہ مقرر نہیں کیا، قابیل تجھ سے چھوٹا ہے، قابیل کو خلیفہ بنا دیا ہے، اور کل ہوگا کیا کہ حابیل کی اولاد تیری اولاد پہ تفاخر کرے گی، اور ہمیشہ وہ یہ جتلائے گی کہ ہم خلافت ہماری نسل میں رکھی گئی ہے، تمہیں خلیفہ نہیں بنایا گیا، تو یہ تیرے لیے ایک بڑی بے عزتی کا باعث ہے۔ تو آگے سے قابیل نے پوچھا پھر کیا کروں؟ کہا کہ تو ایسا کر کہ حابیل کو قتل کر دے، پھر آدم کی اور تو اولاد ہے نہیں، لہٰذا وہ کیا کرے گا کہ تجھے اپنا خلیفہ مقرر کر دے گا۔ تو اب یہ پہلا انسان ہے، یہ پہلی بات تھی جو قابیل نے سنی ہے کہ جو شیطان نے اس کو بتائی کہ اس کو قتل کر دے۔ اب وہ قتل کیسے کرے؟ اس نے فوراً سے پوچھا قابیل سے، شیطان سے، کہ بتا وہ قتل کیسے کیا جائے۔ اس نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں کیسے قتل کر۔ اس نے کیا کیا؟ کہا ایک پرندے کو پکڑا، اس کو ایک پتھر پہ رکھا، دوسرا پتھر اوپر سے اٹھایا، اس پرندے کے سر پہ مارا، پرندہ مر گیا۔ کہا تو نے بھی حابیل کو ایسے ہی قتل کرنا ہے۔ قابیل جاتا ہے حابیل کے پاس، جا کے حابیل کو کہتا ہے میں تجھے قتل کروں گا، چھوڑوں گا نہیں۔
یہ کہتا ہے میرا گناہ بتا، میرا قصور کیا ہے؟ کہتا ہے بے شک تیرا قصور ہو نہ ہو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں نے تجھے قتل کرنا ہے۔ تو یہ حابیل وہاں سے نکل کے چل پڑے، جنگل میں مارے مارے پھرتے رہے، لیکن قابیل بھی ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ یہ ایک جگہ پہ جا کے سو جاتے ہیں، پتھر پہ سر رکھ کے سو گئے۔ اب قابیل نے جب دیکھا حابیل سو رہا ہے، اس نے ایک پتھر اٹھایا، سیدھا ان کے سر پہ دے مارا، اور اس طرح حضرت حابیل قتل ہو گئے۔ اس وقت سیاہ آندھیاں چلی، زمین میں زلزلہ آیا۔ جبریل سے حضرت آدم نے پوچھا بتا یہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو جبریل نے بتایا آدم علیہ السلام کو کہ آپ کے بیٹے حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بہت روئے۔ تو ناظرین یہاں پہ صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج بھی انسان دوسرے انسان کا دشمن ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم دوسرے کے ساتھ الجھ کے اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو یہ قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک تو یہ شیطانی عمل ہے، کیونکہ سب سے پہلے شیطان نے جس کو قتل کرنے پہ آمادہ کیا ہے وہ قابیل ہے، اور جو قتل ہوا ہے وہ حابیل ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض کانما قتل الناس جميعا، کہ جس شخص نے کسی شخص کو بے خطا و بے جرم، یعنی بغیر اس کی کسی غلطی کے کسی نفس کو قتل کیا یا زمین میں فساد برپا کیا، کیونکہ فساد ہی پہلا زینہ ہے، یہ جو قتل ہونے کا سبب بنتا ہے وہ فساد ہے۔ جس نے بھی اس دنیا میں یہ کام کیا اس نے کیا کیا؟ گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اور جس نے انسانیت کو، ایک انسان کو نہیں پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جو انسان کا قاتل بنتا ہے یاد رکھیے قرآن کہتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور خدا اس پہ غضبناک بھی ہوگا۔ لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کے معاملے میں رحم دلی سے کام لینا چاہیے، درگزر سے، عفو سے، یعنی معافی سے ہمیں کام لینا چاہیے۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹی بات کیا اگر بڑی بھی بات ہو جاتی ہے آپ کی ذات کے معاملے میں، تو آپ دوسرے کو معاف فرمائیں۔